بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام شرکاء جو یہاں پر موجود ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں، خصوصاً میڈیا، آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ پچھلے 2 دن سے کس طریقے سے یہ ڈیموکریٹک انداز میں مشاورت کی گئی. ملک بھر سے آئے ہوئے وفود اور سیاسی جماعتیں جن کا موسٹلی اپوزیشن سے تعلق ہے، اوورwhelmingly ان تمام جماعتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. وکلاء رہنما بھی یہاں پر آئے، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا. تمام طبقات فکر نے آج جو ہم اعلامیہ جاری کرنے جا رہے ہیں اور جن حالات میں ہم جاری کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں اس ملک میں اپوزیشن کو ختم کرنے کی دیوار سے لگانا تو اب ایک چھوٹی بات ہے. اپوزیشن کو ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود جس طرح ہمارے وینیو کو کینسل کیا گیا، ہمارے لیے اسلام آباد میں کوئی بھی جگہ حاصل کرنا ناممکن بنا دیا گیا، اس کے باوجود ہم نے اپنی اس کل جماعتی کانفرنس کا تحریک تحفظ آئین کی جانب سے انعقاد بھی کیا. جو اہتمام کر سکتے تھے ان مشکل حالات میں وہ کیا بھی، اور اس تمام ارکریزی کے بعد ہم نے ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. اور یہ مشترکہ اعلامیہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے، دیگر جماعتوں کے لیے اور تمام طبقات کے لیے اس وقت تک جب تک ہم اس اعلامیے کے اوپر عمل کو یقینی نہیں بنا لیتے، یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوگا. تو اس اعلامیے میں ہم نے تمام طبقات فکر، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپینین جو شامل کیے ہیں، اب میں آپ کے سامنے اس کو باضابطہ طور پر پڑھنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تحفظ آئین کے زیر اہتمام محمود خان اچکزئی صاحب کی دعوت پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں اتحاد کے وائس چیئرمین میری رہائش گاہ پر منعقد ہوا. اتحاد میں شامل جماعتوں اور ان کے علاوہ ملک بھر سے شریک نمائندگان نے حکومتی ایما پر اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے مقامی ہوٹل میں کل جماعتی کانفرنس کی بکنگ کینسل کرنے کی بھرپور مذمت کی اور یہ قرار دیا کہ حکومت کا یہ عمل شہریوں کے آئینی اور قانونی حقوق پر ایک ضرب ہے. کل جماعتی کانفرنس میں ملک کی موجودہ آئینی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا. آج ملک میں بسنے والا کوئی طبقہ اور قومیت مطمئن نہ ہے. کسان تباہ حال، تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے اور کاروباری طبقہ ملک چھوڑ کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے. ملک میں غربت کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت تقریباً 45% پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور متوسط طبقے کی قوت خرید میں حیران کن طور پر 58% کمی واقع ہوئی ہے. بے روزگاری کی شرح 22% کی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، جبکہ یہی شرح نوجوانوں میں 30% سے بھی زیادہ ہے. ایسے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا. کانفرنس کی تمام شریک جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے ایک جامع اور مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. طویل غور و خوض کے بعد درج ذیل نکات پر اتفاق کرتے ہوئے یہ اجلاس درج ذیل مشترکہ اعلامیے کا اعلان کرتا ہے. نمبر 1، یہ اتحاد اور اپوزیشن کانفرنس میں شریک جماعتیں ملک میں جاری فسطائیت اور سیاسی انتقام کی لہر کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. ہم عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کی ناحق قید کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی جلد از جلد رہائی اور ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی فوراً سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں. مزید
یہ کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سمیت درجنوں تحریک انصاف کے کارکنان کو کینگرو کورٹس کے ذریعے دی گئی سزاؤں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کل کا دن اس حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا، اور اس سے یہ بات ایک دفعہ پھر عیاں ہوتی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ملک میں اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس کی بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس میں شریک جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ ہائیبرڈ نظام کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں آئین پاکستان اور اس میں درج شق 8 سے 28 تک دیے گئے انسانی حقوق اور پارلیمانی جمہوری نظام مکمل طور پر بے معنی ہو چکے ہیں، اور آج عوام اور ریاست کے درمیان سماجی معاہدہ تار تار ہو چکا ہے۔ اس لیے نئے میثاق کے لیے درج ذیل نکات پر ایک قومی ڈائیلاگ کے بعد ملک میں تمام سیاسی قوتوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے، جس میں 1973 کے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی شامل ہو، قانون کی حکمرانی شامل ہو، عدلیہ کی آزادی پر بات ہو، آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری اور منصفانہ انتخابات کا طریقہ کار وضع کیا جائے، صوبہ بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو کی جائے اور حل نکالا جائے، صوبہ خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی علاقہ جات کی صورتحال اور اس کا حل، اور امپورٹنٹلی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی قیام کیا جائے۔ بین الصوبائی تعلقات اور پانی کی تقسیم آج ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پر قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، اور سیاسی جماعتوں کو آپس کے تعلقات اور ہر طرح کی غیر قانونی انتقامی کارروائیوں کا تدارک کرنے کے لیے ایک میکنزم، میڈیا کی آزادی کو انشور کرنے کے لیے صرف اپوزیشن میں رہ کر باتیں نہیں بلکہ عملی اقدامات، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور بین الاقوامی تعلقات پر ایک سحر حاصل گفتگو نئے میثاق کے صورت میں سامنے آنی چاہیے۔ آج آئین اور قانون میں کی گئی وہ ہر ترمیم جس کے ذریعے سے مقننہ کے اختیار پر قدم لگائی گئی اور مقننہ کے معاملات میں غیر قانونی مداخلت کر کے آئین اور قانون میں ترامیم کی گئیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے آئین کو پاک کیا جائے اور اداروں کے درمیان آئین کی طے کردہ طاقت کی تقسیم کی حدود پر سختی سے عمل کیا جائے۔ یہ اتحاد اور اس کانفرنس میں شریک جماعتیں SIFC کے قیام کو 18ویں ترمیم اور آئین کے روح کے منافی سمجھتی ہیں اور یہ قرار دیتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ SIFC کو تحلیل کیا جائے اور اس کے ذریعے صوبوں کے غصب کیے گئے حقوق اور وسائل، جیسے کہ کوآپریٹ فارمنگ کے نام پر حاصل کی گئی 48 لاکھ ایکڑ زمین کو گرین انیشیٹو کمپنی کو دینے کے منصوبے کو ختم کیا جائے اور کمپنی کو دی گئی زمینوں کی لیز فی الفور منسوخ کی جائے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج سول اداروں میں کرپشن، سیاسی اور دفاعی اداروں کی بے جا مداخلت کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے سول ادارے عوامی اعتماد سے محروم ہو چکے ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں مخدوش ہو چکی ہیں، جس کے باعث ملک میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے تنزلی کا شکار ہے۔ نظام انصاف کو جہاں اصلاحات کی ضرورت ہے، وہیں نظام انصاف میں مداخلت کے نتیجے میں قانون کی حکمرانی کے تصور کو شدید دھچکا پہنچا ہے، جس کو درست اور عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی محض ایک نعرہ رہ گیا ہے
اور عدلیہ کی آزادی عملاً پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، اور اب کینگرو کورٹس صرف اور صرف مقتدرہ کی کاسا لیسی کا کام کرنے میں مصروف ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ اب محض ایک نمائشی عہدہ ہے۔ عدلیہ کی تطہیر اور ادارے کی ساکھ کی بحالی کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور ادارے میں ہر طرح کی مداخلت کو روکنے کے لیے راست اقدامات اٹھائے جائیں، اور ججز کی تقرری کے ایک غیر متنازع نظام کو وضع کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط، جس نے پاکستان میں عدالتی آزادی کے دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 6 ججز پاکستانی عوام کے ہیروز ہیں، اور ان کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جس نظام میں اعلیٰ عدالتوں کے ججز انصاف کے متلاشی ہوں، وہاں غریب عوام کا کیا پرسان حال ہوگا۔ ہم 2024 میں کیے گئے الیکشنز اور ان کے نتائج کو مکمل مسترد کرتے ہیں، اور یہ قرار دیتے ہیں کہ موجودہ الیکشن نے جس انداز میں 2024 کے انتخابات کرائے اور اس کا موجودہ رویہ جمہوریت اور آئین کی تذلیل ہے۔ آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن پاکستان بھر کی تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے، جس کی تقرری اور اس میں غیر قانونی مداخلت کو روکنے کے لیے دنیا بھر میں موجود جمہوری ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ایسا نظام وضع کیا جائے جس پر نہ صرف یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو، بلکہ پاکستانی عوام بھی اس کی غیر جانبدارانی جاری پر یقین رکھتے ہوں۔ الیکشن کمیشن کو نہ صرف معاشی خود مختاری دی جائے، بلکہ آنے والے ہر انتخاب میں مقتدرہ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی غیر قانونی مداخلت کو روکنے کے لیے تمام دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ ہماری اس کانفرنس میں پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس اور ان میں جو حالات ہیں اس وقت، ان پر تفصیلی غور کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال پاکستان کے سینے پر لگا ہوا ایک ایسا زخم ہے جس پر فوراً مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ صوبہ بلوچستان اور اس کے وسائل پر پہلا حق وہاں کے باسیوں کا ہے۔ معدنیات چاہے بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو یا گلگت بلتستان میں، ان پر پہلا حق وہیں کے باسیوں کا ہے، اور ان کی رضامندی کے بغیر ان معدنیات کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی معاہدے اور قانون سازی کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر لاپتہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ غیر قانونی پرائیویٹ ملیشیاز جن کو مقتدرہ کی پشت پناہی حاصل ہے، انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے، اور ماروائے عدالت قتل کی پالیسی کو بھی فوری طور پر ختم کیا جائے، اور آئین میں دیے گئے فیئر ٹرائل کے حق سے کسی بھی صورت انحراف نہ کیا جائے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں بلوچستان میں بشمول ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے صرف قانون نافذ کرنے والے سول اداروں کو ذمہ داری تفویض کی جائے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھر میں تعلیمی اداروں میں تحصیل علم میں مصروف بلوچ طلبہ کو امن و امان کے نام پر ہراساں کرنے
اور ان کے خلاف نفرت انگیز تعصب کو ختم کرنے کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں۔ امن و امان کا بہانہ بنا کر پاکستان بھر سے آنے والے غریب زائرین جو کہ بلوچستان کے راستے ایران اور عراق زیارات پر جاتے ہیں، ان پر یکدم چہلم امام حسین علیہ السلام پر پابندی لگا دینا انسانی اور مذہبی آزادی کے منافی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پابندی فوری اٹھائی جائے۔ مزید برآں ایران اور افغانستان کے ساتھ مشتمل سینکڑوں کلومیٹر پر محیط بارڈر جو صوبہ بلوچستان سے متصل ہے، اس کی مینجمنٹ میں مقامی خواہشات اور ترجیحات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اسی طرح کراس بارڈر پر تجارت کے فروغ کے لیے سینکڑوں سال پرانے ٹریڈ روٹس کو بحال کیا جائے، ان پر سے پابندی ہٹائی جائے اور ان پر کسٹم ہاؤسز تشکیل دیے جائیں۔ بلوچستان یونیورسٹی معاشی بحران کا شکار ہے، جس کے لیے وفاق کو فوراً اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جس میں پہلا قدم یونیورسٹی کی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے۔ یہ بھی صورتحال ہمارے لیے انتہائی پریشان کن ہے اور ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں کہ جس طرح کا سلوک بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، ہم ان کے خلاف اور ان کے خاندان کے خلاف بے بنیاد مقدمات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس میں جہاں بلوچستان کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، وہیں پر صوبہ خیبر پختونخوا وہاں کے حالات بھی آپ تمام احباب کے سامنے ہیں۔ اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی علاقات میں جو حالات ہیں وہ اس وقت لہو لہان ہے، اور گزشتہ 22 سال سے جو فوجی آپریشن کی زد میں ہیں، وہاں پر امن قائم کرنے کا نہ صرف ہم مطالبہ کرتے ہیں بلکہ یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ قبائلی عوام جو امن کے لیے بھرپور انداز میں امن پاسون کے نام سے تحریک چلا رہے ہیں، ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ باجوڑ خیبر وزیرستان مومن جہاں کہیں بھی امن پاسون کے نام سے امن کے جھنڈے اٹھائے، قرآن ہاتھ میں لوگ اٹھائے باہر نکلے ہیں، ہم ان کے مطالبات کو تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایکشن ان ایڈ فار سول پاور ریگولیشن جو صوبہ خیبر پختونخوا میں نافذ العمل ہے، جسے پشاور ہائی کورٹ نے خلاف آئین قرار دیا تھا اور مسترد کیا تھا اپنے فیصلے کے ذریعے، اب تک خیبر پختونخوا پر مسلط ہے۔ صوبائی حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سالوں قبل سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی تھی، اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر رکھا ہے۔ ہم چیئرمین صاحب آپ کی، اسپیکر صاحب آپ کی اور تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما یہاں پر موجود ہیں، آپ کی صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت حکومت ہے۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کروائے، تاکہ یہ ظالمانہ ایکشن ان ایڈ فار سول پاور ریگولیشن کا صوبہ خیبر پختونخوا میں خاتمہ کیا جا سکے۔ جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں، یہ اتحاد معدنیات کے بارے میں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو یا گلگت بلتستان میں،
ان پر پہلا حق وہاں کے باسیوں کا ہے، اور ان کی رضامندی کے بغیر ان معدنیات کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی وفاقی معاہدے اور قانون سازی کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ جہاں پر لاپتہ افراد کا مسئلہ پورے ملک میں ہے، اس کی ایک شدت بلوچستان میں نظر آتی ہے، وہیں پر ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر لاپتہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ کراس بارڈر تجارت کے فروغ اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مقامی آبادی سے مشاورت اور ان کی رضامندی سے ہی پالیسی سازی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نیز فاٹا انضمام کے بعد خیبر پختونخوا کے NFC ایوارڈ میں جو حصہ 14% سے بڑھ کر 19% ہونا تھا، اور جس کو آج تک وفاق نے قبائلی علاقہ جات میں، سابقہ قبائلی علاقہ جات میں ان کی ترقی کے لیے، ان کی صحت اور تعلیم کے لیے جس طرح سے روک رکھا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ ان کا شیئر اسی فارمولے کے تحت ان کو دیا جائے۔ ایک چیز جس کے اوپر کافی غور ہوا، اور ہم عموماً کانورسیشن میں، کیونکہ آج سیاسی افراتفری عروج پر ہے، معاشرے میں پولرائزیشن عروج پر ہے، اور پاکستان کی تلخ تاریخ نے لوگوں کے درمیان، لوگوں اور ریاست کے درمیان سوشل کانٹریکٹ کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم عموماً ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا سنتے آتے ہیں۔ ہمیں یہ افسوس ہے کہ آج جو جماعتیں حکومت میں ہیں، جب انہوں نے اس سے قبل میثاق کیا تو اس کے اندر انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا ذکر کیا، لیکن آج حکومت میں ہونے کے باوجود نہ ہی انہوں نے اس جانب کوئی انتظامی قدم یا سیاسی قدم اٹھانے کے لیے کوئی پیش رفت کی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی طرز پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، جہاں جزا و سزا کے بغیر حقائق اور سچ کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ یہ اتحاد چاہتا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تلک جمہوریت، عوام کے حقوق اور آئین پاکستان کے خلاف جس جج نے، جس جرنیل نے، جس سیاستدان نے کردار ادا کیا ہے، وہ رضاکارانہ طور پر اس کمیشن کے سامنے اپنے جرائم اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ ہم ایک دفعہ پھر اس بات پر زور دیتے ہیں، اور یہ بات مقتدرہ اور اہل اقتدار کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک رضاکارانہ وفاق ہے جس کی تمام اکائیاں برابر کی حیثیت رکھتی ہیں اور کسی کو کسی کے اوپر کوئی سخت حاصل نہیں۔ آئین بناتے وقت اسی نقطۂ نظر کے پیش نظر سینٹ آف پاکستان میں تمام وفاقی اکائیوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی۔ اب ایک نئی کوشش کی ابتدا ہو رہی ہے کہ جس میں موجودہ NFC ایوارڈ، جو کہ قومی یکجہتی کا مظہر ہے، کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ ہم چوری کیے گئے مینڈیٹ اور اس غیر نمائندہ اسمبلی نے اگر اس قومی اتفاق رائے پر کسی قسم کی کوئی ضرب لگائی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے وجود پر ایک کاری ضرب ہوگی۔ یہ اتحاد اور کانفرنس میں شریک جماعتیں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے مطابق ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نئی نہر
کا منصوبہ جس سے دریائے سندھ کا بہاؤ متاثر ہو سکتا ہے یا جس سے انڈس ڈیلٹا متاثر ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی بھی صورت قومی اتفاق رائے کے بغیر نہیں شروع کیا جانا چاہیے، اور اگر ان پر کام ہو رہا ہے تو ان کو فی الفور بند کیا جائے۔ 8 جولائی 2024 کو ایوان صدر میں ہونے والا گرین پاکستان انیشیٹو کمپنی کے ساتھ ہونے والا معاہدہ ہم اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہیں، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاہدے پر فی الفور عمل درآمد روک دیا جائے اور اس معاہدے کو منسوخ کیا جائے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں جس طریقے سے سینٹ کے الیکشنز متواتر ہوتے آ رہے ہیں، وہ جمہوریت اور سیاست کے چہرے پر بھی ایک بدنما داغ ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے جو اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ایک ایج اولڈ پروپوزیشن کہ جس میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ سینٹ کے انتخابات براہ راست ہونے چاہیے، عوام اس میں براہ راست ووٹ دے، اس کے اوپر غور کیا جائے اور اس کے اختیارات قومی اسمبلی کے برابر کیے جائے، اسپیشلی منی بل کے حوالے سے، تاکہ وفاق کے خلاف، صوبائی اکائیوں کے خلاف اگر کوئی لیجسلیشن آتی ہے تو وہاں پر موجود وفاقی اکائیوں کے نمائندے اس کو روک سکیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام آزادی حاصل کرنے کے بعد سے، پاکستان میں ضم ہونے کے بعد سے آج تک اپنے آئینی حقوق کے لیے ترس رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کو ایک مکمل طور پر صوبہ تسلیم کیا جائے اور وہاں کے عوام کو آئینی حقوق دیے جائے۔ آج کے ان موجودہ حالات میں جس حد تک پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھ چکی ہے، گلی محلوں تک لوگ تقسیم ہو چکے ہیں، اس ماحول میں ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں اور قوتوں کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہونی چاہیے۔ سیاسی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، اور ہم اس اختلاف رائے کو ذاتی دشمنیوں پر متنج کرنے کی روش کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سیاست میں اختلاف رائے ہمیشہ سے رہا ہے، پر دنیا بھر کے جمہوری ممالک میں سیاسی مخالفین پر نہ تو مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کی سیاسی اور شخصی آزادیاں سلب کی جاتی ہیں۔ اگر ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور اس میں اگر ایک ہیلنگ پروسیس شروع کرنا ہے تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر باہمی تعلقات میں آئے شرط مہری کو دور اور انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ آج جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں میڈیا کی آزادیوں کو جس طریقے سے سلب کیا گیا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور کل جماعتی کانفرنس میں موجود تمام جماعتیں میڈیا پر لگنے والی پابندیوں جیسا کہ پیکا قوانین کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کو یقینی بنایا جائے، اور جن صحافیوں اور اینکر خواتین و حضرات کی موجودہ دور میں زبانبندی کر دی گئی ہے، ہم ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے صحافت پر کسی قسم کی کوئی قدغن قابل قبول نہ ہے۔
پچھلے چند دنوں سے، چند ہفتوں سے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 50% سے زائد حصہ جو خواتین پر مشتمل ہے کہ ان کے متعلق، ان کے حقوق کے متعلق جو ویڈیوز اور جو حقائق سامنے آئے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی خواتین اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے دربدر ہیں۔ ہم جرگوں اور پنچایتوں کے ذریعے خواتین کو قتل کرنے اور ان کے مالی حقوق غصب کرنے اور کاروکاری اور اس طرح کے دیگر رسوم اور مسائل کے تدارک کے لیے ہر اقدام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہیں، جس طرح باقیوں کے حقوق ہیں، آئین اور ریاست کو پاکستان کی اقلیتوں سے ایک ہی نظر سے دیکھنا پڑے گا، اور ہم اقلیتوں کے آئلی اور وراثتی قوانین سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب کے مطابق ہونے چاہیے، اور ہم یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ تبدیلی مذہب کسی دباؤ کی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ مقتدرہ کی مداخلت نے پاکستانی ریاست کو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ آج صورتحال اتنی مضحکہ خیز ہو چکی ہے کہ ہمیں دوسرے ممالک کے صدور کی زبانی پاکستان کے بارے طے کیے گئے معاملات کا علم ہوتا ہے۔ یہ اتحاد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آرمی چیف صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئے ظہرانے میں ہونے والی گفتگو سے پاکستان کی پارلیمان کو فوراً اعتماد ملے۔ یہ اتحاد دنیا کے تمام ممالک سوائے اسرائیل کے سب سے برادرانہ اور برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نتن یاہو اور اسرائیلی رجیم کو عالمی جنگی مجرم کے طور پہ تسلیم کیا جائے، اور اس حوالے سے پاکستان کی پارلیمان مشترکہ طور پر ICC سے درخواست کرے کہ ان پر غزہ میں نسل کشی کا مقدمہ چلایا جائے۔ ہم فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ یہ وہ تمام نکات تھے کہ جن کے اوپر ہم نے ایک لمبی گفتگو کے بعد ایک کنسنسس کریٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے وہ نکات ہیں کہ جن کو مشعل راہ بنا کر پاکستان کی اپوزیشن میں شامل جماعتیں اور دیگر طبقۂ فکر جو ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں شامل ہوئے، ہم ان کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ان کی تکمیل کے لیے ہم ایک بھرپور مہم چلائیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی عوام سے کیے گئے اس عمرانی معاہدے میں ان کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی نہج پر جانے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان کی عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہماری سیاست آپ کے لیے یہ تمام نکات جن پر ہم نے اتفاق کیا، جو آپ کی زندگیوں کے متعلق ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے متعلق ہیں، کہ ہم کسی صورت ان سے روگردانی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام حقوق ایک جامع سیاسی حکمت عملی کے ذریعے
آپ کے لیے حاصل کر کے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب ایک سوال ہے. ایک سوال لے لیں بیرسٹر صاحب. آپ سوال لے لیں. بیرسٹر صاحب سوال لے لیں.